ہمارے خالق نے خود نمازوں کے وقت بھی معین کیے کہ اس وقت پڑھنی ہے. توجہ اذان محترم. روزے کے لیے مہینہ بھی خود معین فرمایا ہے کہ فلاں وقت روزہ رکھنا ہے. توجہ فرمائیے گا. باقی جتنی عبادتیں اس نے رکھی, چاہے وہ حج ہے تو اس کے لیے بھی دن اور جگہ عبادتیں اس نے رکھی, چاہے وہ حج ہے تو اس کے لیے بھی دن اور جگہ معین فرمائی ہے کہ اس وقت کرنا ہے. تو یہ سارے کام جسے اس نے یا دنیا والے عبادت سمجھتے ہیں, ان کے وقت معین کر دیے, باقی وقت تو اس نے ہمارے پاس فری چھوڑ دیا. سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ روزہ ہے, باقی 11 مہینے چھٹی ہے آپ کے لیے. دن کے 102 نہ لگائیے, 153 لگا لیجئے, اس سے بڑھا کر 204 لگا لیجئے. توجہ نہیں فرما رہے. 3 گھنٹے لگا لیں گے, 4 گھنٹے لگا لیں گے, باقی 21 گھنٹے کیا کرنا ہے؟ توجہ اذان محترم. اگر عبادت یہ ہے تو پھر باقی گھنٹوں میں تو ہمارے لیے وہ ہے ہی نہیں, تو پھر ہم نے وہاں کیا کرنا ہے؟ تو اذان محترم یہاں پھر توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ توجہ یہ ہے کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ. اچھا پھر ایک اور جملہ ہدیہ کروں اپنے دوستوں کے سامنے. ہمارے لیے صرف یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہمارے ذمے اس نے کسب معاش بھی لگایا نہیں. توجہ فرما رہے. ہم نے اپنے بال بچوں کے لیے رزق بھی کمانا ہے, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اچھا بال بچے تو بعد میں کھائیں گے, ہم خود کھائیں گے تو نہیں کھلائیں گے. توجہ نہیں فرما رہے. تو اپنے لیے بھی طلب معاش, کسب معاش وہ بھی ہم نے کرنی ہے. تو ہم نے جنہیں دنیا عبادت سمجھ رہی ہے, ہم نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کرنے ہیں, وہ سارے کام بھی کرنے ہیں. اور جس آیت میں عبادت کا ذکر ہے اس آیت میں تذکرہ ہی ہمارا ہے. اس آیت میں تذکرہ ہی ہمارا ہے کہ انہیں بنایا گیا عبادت کے لیے. تو اب کیسے خبر ہو؟ دیکھیں نا, جس چیز کو جس کام کے لیے خلق کیا جاتا ہے, اگر وہ ہمہ وقت اس کام میں نہیں ہے تو پھر ابس ہے. اور خیال رہے اللہ نے ابس پیدا نہیں کیا. توجہ اذان محترم. یہ شامیانے, یہ صف اعضاء بچھی ہے مجلس کے لیے. جب تک مجلس ہے یہ کارآمد ہے. جب مجلس ختم ہو گئی یا تو اسے بچھے رہنے کا کوئی مقصد اور ڈھونڈنا پڑے گا, اور اگر کوئی اور مقصد نہیں ہوگا تو پھر اس کا یہاں رہنا ابس کہلائے گا, یہ کسی کام کے لیے نہیں ہوگا. تو اب اگر اس نے ہمیں بنایا ہی عبادت کے لیے ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم ہمہ وقت صبح مساء 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن عبادت میں رہیں. توجہ 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 اذان محترم. ہم ہر وقت عبادت میں رہیں. اگر ہم ہر وقت عبادت میں نہیں رہیں گے تو پھر ہمارا مقصد تخلیق پورا نہیں ہوگا, پھر ہم ابس ہو جائیں گے, اور اس نے ہمیں ابس نہیں بنایا. تو پھر وہ چیز تلاش کرو جو تمہیں 24 گھنٹے عبادت میں رکھے. اللہ اکبر. سلامت سلامت. گھنٹے ہمہ وقت آپ سوئیں تو عبادت, آپ اٹھیں تو عبادت, آپ چلیں تو عبادت, آپ کہیں جائیں تو عبادت, آپ رزق اپنے لیے کمائیں تو عبادت, اپنی اولاد کے لیے کمائیں تو عبادت. یعنی آپ کا ہر لمحہ وہ کام تلاش کرو جو آپ کا ہر لمحہ عبادت بنائے. توجہ توجہ توجہ. جو آپ کا ہر لمحہ, توجہ اذان محترم, جو آپ کا ہر لمحہ عبادت بنائے, وہ کام تلاش کریں جو آپ کا ہر لمحہ عبادت بنائے. اور میں پوری ضمانت سے اس منبر پہ آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, وہ کام جو آپ کا ہر لمحہ عبادت بنا سکتا ہے اس کام کا نام اطاعت ہے. توجہ 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 توجہ. اس کام کا نام کیا ہے؟ اطاعت اطاعت اطاعت. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اطاعت ہے جو آپ کے ہر لمحے کو عبادت بنا سکتی ہے. یعنی نماز پڑھیں تو بھی کسی کی اطاعت میں, روزہ رکھیں تو بھی کسی کی اطاعت میں, حج کریں تو بھی کسی کی اطاعت میں, زکوٰۃ و خمس دیں تو بھی کسی کی اطاعت میں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو تو بھی کسی کی اطاعت میں, کسب معاش ہو تو بھی کسی کی اطاعت میں. توجہ 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 اذان محترم. کسب معاش ہو تو بھی کسی کی
اطاعت میں توجہ تو بھی کسی کی اطاعت میں، کسی کی اطاعت میں. اطاعت وہ چیز ہے جو آپ کی ہر چیز کو عبادت بنائے گی. یہ نماز بھی اگر بغیر اطاعت کے ہے تو کیا ہے؟ اطاعت ہے. توجہ توجہ. اطاعت کیا ہے؟ اطاعت ہے. توجہ توجہ. اطاعت عبادت ہے. اطاعت عبادت ہے. اس اطاعت میں تم جو بھی عمل کرو گے وہ عمل تمہارے اپنے لیے ہوگا تو عبادت بن جائے گا. میں ایک مثال سے واضح کر دوں. میں نے شاید کبھی پہلے بھی آپ کے سامنے مثال عرض کی ہو، لیکن اس سے آسان مثال کوئی نہیں. نبی اکرم تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں. ایک درود پڑھتے ہیں رسول خدا کی ذات کا. میں نے اپنے امام تک سفر کرنا ہے. تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں اور سامنے اصحاب صفا جو ہر وقت رہتے ہی مسجد نبوی میں ہے، جاتے ہی نہیں مسجد سے باہر. کھانا بھی کوئی بھیج دے تو کھا لیتے ہیں. توجہ. وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، رسول کچھ فرمائے تو سنتے ہیں، کچھ نہ فرمائے تو بیٹھے رہتے ہیں. کھانا پینا لوگ بھیج دیتے ہیں تو وہ کھا لیتے ہیں. رسول کچھ فرما رہے تھے وہ سن رہے تھے. گلی میں باہر سے پھیری والا گزرا، ریڑی والا، پھیری والا وہ گزرا اور اس نے آواز لگائی کہ میرے پاس فلاں چیز ہے، کوئی ہے خریدنے والا؟ آواز اور تعصف کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے کہنے لگے ہائے کاش یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا تو مشغول عبادت ہوتا. نبی کی صحبت میں بیٹھنا، نبی کی صحبت میں بیٹھنا اس سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نبی کی بات سننا اس سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ بھی ہماری صحبت میں ہوتا تو یہ بھی مشغول عبادت ہوتا. جب صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا نا یہ بھی مشغول عبادت ہوتا، نبی کے چہرے پہ جلال آیا اور کہا خبردار تمہیں کس نے کہا ہے کہ وہ عبادت نہیں کر رہا؟ توجہ فرمائیں گے. تمہیں کس نے کہا کہ وہ عبادت نہیں کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنے لیے روٹی کما رہا ہے، عبادت تھوڑی کر رہا ہے. رسول اللہ نے یہاں پہ میرے رسول کی حدیث ہے جس میں نبی نے ارشاد فرمایا حلال کمانا بھی عین عبادت ہے. توجہ اذان محترم، کسب حلال عین عبادت ہے، وہ بھی مصروف عبادت ہے جو باہر عبادت میں ہے. تو اب کیا ہوا؟ رزق کمایا جا رہا ہے لیکن عبادت ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ حلال. توجہ نہیں فرما رہے. شرط کیا ہے؟ حلال. تو اب آپ کا کمانا اپنے لیے ہے لیکن عبادت ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں. گھر سے نکلیں گے خود کمانے کے لیے اور عبادت بنے گی کسی وجہ سے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ اطاعت. توجہ اذان محترم، وہ وجہ کیا ہے؟ توجہ 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 اذان محترم. لفظ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، جہاں تک لے کے جانا چاہتا تھا تمہید کی منزلوں سے گزر کر آپ کو وہاں تک لے آیا. توجہ فرمائیے گا اذان محترم. خلق کیا ہے اس نے عبادت کے لیے. عبادت وہ ہوگی جو ہمہ وقت ہمیں کرنی پڑے گی. توجہ اذان محترم. عبادت وہ ہوگی جو ہمہ وقت ہمیں کرنی پڑے گی. توجہ. عبادت وہ ہوگی جو ہمیں ہمہ وقت کرنی پڑے گی. اب وہ عبادت کیا ہے؟ اطاعت ہے. اور اطاعت کسی کی تو ہوگی. توجہ نہیں فرما رہے، میں پہنچ گیا اپنی منزل پر. اطاعت کسی کی تو، خدا آ کے تو کسی کو بتانے سے رہا. توجہ نہیں فرما رہے. خدا آ کے کسی کو تو بتانے سے رہا کہ تم نے کیا 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 کرنا ہے، تو پھر ہمیں کسی کی اطاعت کرنی پڑے گی جو ہمیں بتائے. تو اب میرے مولا باقر سے پوچھا گیا مولا یہ نماز و حج و زکوٰۃ اور روزہ بے ذات ہی تو عبادت نہیں ہو سکتے، پھر عبادت کیا ہے؟ امام نے فرمایا اطاعت عبادت ہے. کہا پھر بتائیں کس کی اطاعت کریں تاکہ ہمارا ہر عمل عبادت ہو جائے. امام نے فرمایا اطاعتنا، ہماری اطاعت ہے جو عبادت بناتی ہے. اللہ اکبر. جی سلامت رہے. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. امام نے فرمایا ہماری اطاعت ہے. توجہ اذان محترم. اور یہ خیال رہے یہ وہ محمد باقر ارشاد فرما رہے ہیں جس محمد کو محمد نے سلام بھیجا ہے. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. ہاں رسول اللہ کے صحابی ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری. توجہ ہے اذان محترم. رسول اللہ کے بزرگ صحابہ میں سے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی کہ کسی نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کے نائبین کتنے ہوں گے؟ شیعہ سنی کتابوں کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کے نائبین کتنے ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جتنے نقبا بنی اسرائیل کے تھے
उतने खुलाफा मेरे होंगे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जितने नौकबा बनी इसराइल के थे उतने खुलाफा मेरे होंगे। कहा या रसूलल्लाह वो कितने थे? कहा कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ने कहा हमने बनी इसराइल के 12 नकीब बनाए हैं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, हमने बनी इसराइल के 12 नकीब बनाए हैं, तो मेरे भी 12 जानशीन होंगे, मेरे भी 12 खुलाफा होंगे, मेरे भी 12 नायब होंगे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, अब यहां मुख्तलिफ सहाबा ने मुख्तलिफ, यहां तक तमाम सहाबा ने एक हदीस बयान की, यहां से आगे हैं सारे सहाबा। तवज्जो फरमाइएगा, रिवायत में थोड़ा थोड़ा फर्क है। किसी ने कहा कि रसूल ने यह कहने के बाद कि मेरे 12 खलीफा होंगे कुछ कहा, हमें समझ नहीं आई, क्या कहा? तवज्जो फरमाइएगा, हमें समझ नहीं आई क्या कहा। हमने दूसरे से पूछा कि उन्होंने क्या कहा, तो रसूल ने फरमाया कि वो सारे कुरैश से होंगे। तवज्जो। दूसरा कहता है जनाब मैंने भी ये सुना कि 12 होंगे, लेकिन बाद में रसूल ने कुछ कहा वो मैंने नहीं सुना। मैंने भी किसी दूसरे से पूछा तो रसूल ने कहा वो सारे बनी हाशिम से होंगे। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, लेकिन कुछ वो थे जो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या कहा। हाय हाय, मैं कुछ कह के गुजर गया, मेरे साथ शामिल होंगे। कुछ वो थे जो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि नबी ने कुछ क्या कहा। एक वो था कि जिसने दूसरे से नहीं पूछा, वो रसूल के पास पहुंच गया, आपने क्या कहा है? अल्लाह अकबर, सलामत या रसूल अल्लाह, आपने क्या इरशाद फरमाया? आपने क्या इरशाद फरमाया? रसूल ने फरमाया, मैंने कहा कुल्लुहुम मिन बनी हाशिम, सारे के सारे बनी हाशिम से हैं। अब क्योंकि इसे शौक था ना, इसने कहा मौला फिर बनी हाशिम तो बहुत सारे हैं, नाम भी बता दें। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, नाम भी इरशाद फरमा दे। रसूल ने नाम गिनवाना शुरू किया, अव्वलुहुम अली इब्न अबी तालिब, व सानियन हसन इब्न अली, व सालिसन हुसैन इब्न अली। तवज्जो अज़ान मोहतरम, पहला अली है, दूसरा हसन है, तीसरा हुसैन है, चौथा अली ज़ैनुल आबिदीन है, पांचवा मोहम्मद बाकिर है, और जाबिर जब तुम उससे मिलो उसे मेरा सलाम कहना। हाय हाय हाय, अली हक जी सलामत अली जी या अली सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। और उसके बाद इमाम सादिक से लेकर सरकार कायम तक सारे नाम रसूल ने गिनवाए, लेकिन इस नाम पे क्या फरमाया? जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो उसे मेरा सलाम कहना। तवज्जो, उसे मेरा सारा जमाना, ये हर मस्जिद में अजान से पहले भी नमाज के बाद भी क्या होता है? रसूल पे सलाम भेजते हैं, ऐसा है या नहीं? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर अजब नहीं, दुनिया को समझ नहीं आई कि हम इस दरवाजे पे बैठे क्यों हैं। सारा जहान जिसे सलाम भेजे उसे मुस्तफा कहा जाता है, मुस्तफा जिसे सलाम भेजे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत। तवज्जो, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। बस यहीं पे मुझे आपके साथ सफर करना था। रसूल जिसे सलाम भेजे उसे इमाम मोहम्मद बाकिर कहा जाता है। रसूल सलाम भेजा, मेरा उस बेटे को मेरा सलाम कहना। और यहां पे पूछा जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने, या रसूलुल्लाह पहचानूंगा कैसे? पहचानूंगा कैसे कि ये हैं वो कि जिन्हें मैंने सलाम करना है? कहा मैंने उसका नाम क्या बताया? कहा नाम आपने वही बताया जो आपका नाम है। कहा फिर देखोगे तो मैं ही नजर आऊंगा। अल्लाह अकबर, सलामत है डॉक्टर साहब, मौला आपको सलामत है, जिंदगी दराज हो। अली देखोगे तो फिर दिखाई भी मैं ही दूंगा। और यही वजह है, मैं पूरी जमाने से मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं कि जब मुलाकात हुई है इमाम बाकिर से, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तारुफ नहीं करवाया कि ये मेरा बेटा मोहम्मद बाकिर है। जमाने से कह रहा हूं, तारुफ नहीं करवाया। जब देखा पहली दफा
جب دیکھا 5 سال حیات گرامی تھی سرکار باقر کی، جب جابر نے پہلی دفعہ میرے مولا کو دیکھا، توجہ فرمائیے گا، جب میرے مولا کو دیکھا تو حیران رہ گیا، اور پھر کہنے لگا کہ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو کچھ قدم چل کے میری طرف آئیں۔ امام باقر چل کے قریب تشریف لائے، کہا اب اگر مہربانی فرمائیں تو کچھ قدم واپس چل کے جائیں۔ امام واپس چل کے گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور جابر کہنے لگا چہرہ دیکھ کے تو ویسے ہی محمد نظر آ رہا تھا، اب کردار دیکھ کے بھی مصطفیٰ نظر آ رہا۔ اللہ علی علی جیو سلام یا علی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، بعین ہی شبیہ رسول ہے۔ اور پھر پیشانی کا بوسہ لے کر سلام پیش کیا کہ آپ کے جد نے آپ کے لیے سلام بھیجا تھا، تو وہ ہستی جس کے لیے اللہ کے رسول نے سلام بھیجا۔ اور یہاں پہ یہ بھی برادران اہل سنت کے سامنے بھی یقیناً یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے، ضمانت کے ساتھ عرض کرتا چلا جاؤں، ائمہ اہل سنت میں بڑے بڑے ائمہ نے کسب فیض کیا ہے میرے مولا سے، توجہ فرمائیے گا، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ تک وہ جو جن 2 سالوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے نا، میرے مولا مدد فرمائیے گا، میں کون کون سی تفصیل میں مجلس میں آپ کے سامنے جاؤں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے سن 95 ہجری میں، توجہ ہے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے سن 114 ہجری میں، اور امام صادق کی شہادت ہے سن 148 ہجری میں۔ جن 2 سالوں کا ذکر امام ابو حنیفہ نے کیا ہے، اہل سنت اگر کوئی صاحب مطالعہ تشریف فرما ہے تو امام ابو حنیفہ کی سیرت پہ جو معروف ترین کتاب ہے وہ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ہے، جس کتاب کا عنوان ہی النعمان ہے، جو انہوں نے ان کا اصلی نام نعمان بن ثابت تھا، جو ان کی سیرت پہ کتاب لکھی، اس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے جو میں نے شاگردی میں گزارے تو میں ہلاک ہو گیا۔ توجہ ہے اذان محترم، تو یہ ان 2 سالوں کا تذکرہ ہے جو 144 سے لے کر 148 ہجری کے درمیان ہے، لیکن اس سے پہلے امام ابو حنیفہ کی پیدائش 70 ہجری کے بعد 70 اور 80 ہجری کے درمیان کی پیدائش ہے، تو اس عرصے میں وہ مدینے تشریف لے کے جاتے رہے اور جا کر امام باقر کی محفل سے کسب فیض کرتے رہے۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس ہستی کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہستی بین المسالک اہمیت کی حامل ہے، برادران اہل سنت کے ائمہ کی بھی استاد ہے وہ ہستی، توجہ ہے میرے محترم دوست۔ ہاں اب اس امام نے کہا کہ عبادت ہماری اطاعت ہے، توجہ اذان محترم، عبادت ہماری اطاعت ہے، جو ہماری اطاعت میں زندگی گزارتا ہے پھر اس کا ہر لمحہ عبادت ہے، توجہ، اس نے اپنے مقصد تخلیق کو پورا کیا، توجہ اذان محترم۔ اور یہاں تک مجھے آپ کو لے کے آنا تھا، یہ بڑی اہم منزل ہے جہاں تک میں لے آیا، اور ایک ایک فرد کی مجھے یہاں پہ توجہ چاہیے۔ اس نے کہا مولا پھر جیسے آپ چاہیں ہم ویسے زندگی اپنی گزارتے چلے جائیں تو کیا ہمیں ہماری عبادت کا ثواب مل جائے گا، ہماری عبادت قبول ہو جائے گی؟ اللہ اکبر۔ امام نے ایک عجب ارشاد، امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو دنیا والے، لو ان ابدن عبد اللہ الف آمن لن یقبل منہ، کہ اگر کوئی دنیا میں بندہ اللہ کی 1000 سال تک بھی عبادت کرے، لن یقبل منہ، اللہ اس کا کچھ بھی قبول نہیں کرے گا، توجہ، اللہ اس کا کچھ بھی، مولا جیسے آپ طریقہ کار بتاتے ہیں ویسے بھی کریں، توجہ نہیں فرمائی، نماز جیسے آپ نے فرمائی ویسے پڑھیں، روزہ جیسے آپ نے فرمایا ویسے رکھیں، کسب معاش جیسے آپ نے فرمایا ویسے کریں، زندگی کا ہر لمحہ ویسے جیسے آپ چاہیں ویسے، پھر بھی فرمایا لن یقبل منہ، پھر بھی کچھ قبول نہیں۔ کہا مولا عبادت بھی ہو گئی، اطاعت بھی ہو گئی، پھر بھی کچھ قبول نہیں، کرنا کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ عَبَدًا عَبَدَ اللَّهُ أَلَفَ آمِن فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا بِمَعْرِفَتِنَا، کہا ہر عمل کرتا رہے لیکن اگر ہماری معرفت نہیں رکھتا کچھ بھی قبول نہیں ہونے والا۔ اللہ علی علی حق یا علی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اگر صدیقی صاحب عرفان نہیں رکھتا، اگر عرفان نہیں ہے، توجہ، اگر عرفان نہیں ہے تو نہ اطاعت قبول ہے نہ عبادت قبول ہے، اور یہی تو امیر المومنین نے فرمایا تھا کیف یطاع
من لا یعرف، کیسی اطاعت ہے وہ جس میں ہماری معرفت ہی نہ ہو. اللہ اکبر. توجہ اذان محترم، کیسی اطاعت ہے وہ جس میں ہماری معرفت ہی نہ ہو. چلے پھر میں قرآن مجید کی طرف بھی آپ کو لے کے چلتا ہوں تاکہ معاملہ صرف روایات اور حدیث تک نہ رہ جائے. سورہ نساء میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو ایمان لے آؤ. توجہ 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 اذان محترم، سورہ نساء کو جا کے دیکھیے گا. اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو ایمان لے آؤ. اب یہ لا چکے ہو کیا اور جو لانا ہے وہ کیا؟ توجہ اذان محترم، جو تم لے آئے وہ ایمان ہے، جو لانا ہے وہ عرفان ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے. توجہ، تمہارے امام کا جملہ عرض کرو جس کا دن منانے بیٹھے ہیں. توجہ ہے نا میرے محترم دوستوں کی؟ عرفان ضروری ہے. عرفان کے بغیر نہ عبادت قبول ہے نہ اطاعت قبول ہے. عرفان ضروری ہے، اور عرفان پہ خیال رہے یہ جو معرفت ہے یہ معرفت کبھی بھی منزل تکمیل تک نہیں پہنچتی. معرفت جہد مسلسل ہے. ہائے ہائے، معرفت جہد مسلسل ہے، اور یہی آیت اس کی دلیل ہے. جو جتنی معرفت پہ پہنچ چکا ہے نا اللہ اسے پھر کہہ رہا ہے جو لا چکا ہے وہ ٹھیک ہے اور ایمان لے آ. ہائے ہائے میرے اللہ، کوئی وہاں پہ آ جائے جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں. قرآن کی آیت ہے، مسلسل قیامت تک ہر بندہ اس آیت کا مخاطب ہے. ہر زینہ چڑھنے کے بعد آپ کو کسی اگلے زینے کی دعوت دی جا رہی ہے. ہاں ہاں، ہر زینہ چڑھنے کے بعد آپ کو اگلے زینے کی دعوت دی جا رہی ہے. اس لیے اس عرفان پہ یہ جہد مسلسل ہے. عرفان جہد مسلسل ہے، کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا. اور یہاں پہ اگر باقیوں سے مجھے کوئی گلہ نہیں رہے گا، اگر کوئی میرا اپنا یہاں پہ بات نہ سمجھا نا تو میں دکھ لے کے جاؤں گا. میں نے کہا عرفان جہد مسلسل ہے، ہر روز اس عرفان کا سفر ہے، ہر روز اس معرفت کا سفر ہے، ہر روز اس معرفت کا سفر ہے. تو پھر ضروری ہے نا جن کی معرفت کا سفر ہے وہ لامحدود ہونے چاہیے. اللہ اکبر. اللہ جیو جیو یار جیو جیو علی جیو سلامت. یار توجہ ہے اذان محترم. اگر وہ کہیں ان کی کوئی حدیں ہوتی تو پھر عرفان کی حد ہوتی. توجہ. اور اگر ہر روز دعوت معرفت ہے، ہر روز دعوت عرفان ہے، تو پھر جن کا عرفان ہے وہ لامحدود ہیں. اور پوری زمانہ سے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کوئی بڑا صاحب عرفان ہے نا تو وہ بھی اس ذہن میں نہ رہے کہ میں بہت کچھ جان گیا، اب میرا عقیدہ کامل ہو گیا. ہاں ہاں، کبھی بھی اپنے آپ کو حرف آخر نہ سمجھنا کہ جو میں نے سمجھ لیا وہی حرف آخر ہے، وہی معرفت کی حد ہے. ارے میرے اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ اسی امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جابر بن یزید جوفی. توجہ ہے، جابر بن یزید جوفی. توجہ اذان محترم، یہ جابر بن یزید جوفی یہ وہ صحابی ہے کہ جس کا شمار ان 6 صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں امام نے افقہ الناس کہا ہے. یعنی یہ تمام انسانوں میں سب سے بڑے فقیہ ہیں امام کی نص سے. توجہ ہو گئے، جنہیں امام فرما رہے ہیں کہ یہ افقہ الناس ہیں، ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. وہ جابر کہتے ہیں، پہلے جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ جابر ابن یزید جوفی. یہ جابر ابن یزید جوفی، اس کا مقام یوں سن لیجئے. ایک تو یہ بتا دیا کہ امام نے انہیں افقہ الناس قرار دیا، اور یہ جابر وہ ہستی ہے کہ جو امام کے فضائل کی وہ 70,000 حدیثیں جانتی ہے جو اور کوئی نہیں جانتا. توجہ 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 اذان محترم. فضائل ائمہ، معرفت ائمہ کی 7 نہیں 70 نہیں 70,000 وہ حدیثیں جو صرف یہی جانتا ہے. اسے اس قابل سمجھا گیا کہ یہ 70,000 حدیثیں، اور ان 70,000 حدیثوں سے بھی سینہ جب پھٹنے لگتا تھا تو امام کو آگے کہتے تھے مولا کسے سناؤں.
مولا کسے بتاؤں؟ تو امام فرماتے تھے جابر جا زمین میں گڑھا کھود، اس میں منہ رکھ کے، اگر نہیں رک پا رہا نا، زمین میں گڑھا کھود، وہاں منہ رکھ کے کہہ دے شاید تراب ابو تراب کے فضائل سنبھال لے۔ جی علی جی گڑھا کھود، زمین کے سامنے بیان کر دے، بندوں میں سکت نہیں کہ وہ برداشت کر سکیں۔ جہاں تک پہنچے نا وہ جابر کہ جو وہ کچھ جانتا ہے جسے بندے برداشت نہیں کر سکتے، شاید اس کے ذہن میں کبھی خیال آیا کہ کیا کہنے میرے کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو زمانہ نہیں جانتا۔ امام نے پاس بٹھا کے کہا جابر تو 70,000 وہ جانتا ہے نا جو زمانہ نہیں جانتا، بہت کچھ ایسا ہے کہ تو نہیں جانتا، اور اگر تجھے بتا دیا جائے تو تیری عقل دنگ رہ جائے گی۔ ہائے 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 ہائے، توجہ 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 اذان محترم، بہت کچھ ایسا ہے جو تو نہیں جانتا۔ پریشان ہو گئے آپ حضرات، تیرے سامنے اگر لفظوں نہیں حرفوں کا ضمانت ہے یہ فقیر، بہت کچھ ایسا ہے جو تو نہیں جانتا، اور اگر تجھے بتا دیا جائے تو تیری عقل، جو 70,000 حدیثیں وہ جو زمانہ نہیں جانتا، جو وہ جانتا ہے، امام اسے کہہ رہے ہیں اگر تجھے بتا دوں تیری عقل دنگ رہ جائے گی، اور صرف عقل دنگ نہیں رہ جائے گی، وہ سن کے تیرے بال سفید ہو جائیں گے۔ توجہ اذان محترم، وہ اس قدر بھاری بھرکم ہمارے فضائل ہیں، جہاں جابر کا یہ معاملہ ہے وہاں میں اور آپ کہیں کہ ہم بڑے عارف ہیں، اور پھر کیا کہنے اس ملا کے جو کہے کہ یہاں علی ہے اور یہاں نہیں ہے۔ توجہ ہے اذان محترم۔ اور اب جابر کو، میرے پڑھے لکھے دوست، جابر کو امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارا، اب جو پھر میں بار بار دہرا رہا ہوں، جو 70,000 حدیثیں وہ جانتا ہے جو زمانہ نہیں جانتا، فضائل کی، مناقب کی، جو زمانہ نہیں جانتا۔ امام اسے کہہ رہے ہیں اگر تجھ تک کوئی ہماری فضیلت پہنچے اور دل تنگ ہونے لگے، تجھ تک اگر کوئی حدیث پہنچے فضائل کی اور دل تنگ ہونے لگے، فحامد اللہ ہو، دل کو تنگ نہ کرنا، وہاں اللہ کی حمد شروع کر دینا۔ ہائے ہائے، توجہ توجہ اذان محترم، ہائے ہائے، دل تنگ نہ ہو، وہاں پہ اللہ کی حمد شروع کر دینا، اللہ کی حمد شروع کر دینا، اور پھر بھی اگر دل قبول نہ کر رہا ہو، انکار نہ کرنا، فردہ الینا، اسے ہماری طرف پلٹا دینا۔ اللہ اکبر، اس چیز کو سلامت رہے، اس چیز کو ہماری طرف پلٹا دینا، ہماری طرف پلٹا دینا۔ اور خبردار جابر کبھی ذہن میں یہ خیال نہ آئے کیفا جا ہوا کیفا کانا و کیفا ہوبا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ممکن ہے، کس طرح ممکن ہے، کیسے ممکن ہے، یہ کبھی بھی خیال دل میں نہ لانا۔ اس نے کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ھذا شرک باللہ العظیم، ہمارے بارے میں شک ہی تو سب سے بڑا شرک ہے۔ اللہ اکبر، علی علی اللہ جو یا علی سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے ہمارے بارے میں، یا علی سلامت رہے، مولا آپ کو ذات زندگی عطا۔ شرک ہوگا، عام شرک نہیں، شرک باللہ العظیم، یہ شرک عظیم ہے کہ ان کے بارے میں شک کیا جائے یا سوچا جائے، یا ان کی حدیں معین کی جائیں، یا ان کے بارے میں کیوں اور کیسا کہا جائے۔ بس اتنی چیز کا خیال رکھنا ہے جو انہوں نے خود بتایا ہے، اور وہ خود انہوں نے کیا بتایا ہے؟ لا تقولوا لنا آلہۃ، اللہ نہ کہنا۔ توجہ 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 اذان محترم، اللہ نہ کہنا، اس کے بعد تمہارے بس میں ہے ہی نہیں۔ امام کا فرمان ہے جس کی محفل میں تشریف فرما ہے آپ حضرات، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ بندے تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور قیامت تک آنے والے جتنے افراد ہیں وہ سب مل کر بھی ہمارے فضائل بیان کرے تو ہماری حقیقت کے 10ویں کا 10واں حصہ بھی بیان نہیں ہونے پائے. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرما. 10ویں کا 10واں حصہ بھی بیان نہیں ہونا پائے گا. اس لیے ہمارے بارے میں شک نہ آنے پائے. ہمارے عرفان کا سفر مسلسل رہے. ہمارے عرفان کا سفر مسلسل رہے. مسلسل اگر عرفان کا سفر رہا تو پھر تم سب کچھ پاتے چلے جاؤ گے. اور اسی اب یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کر دوں, اسی سفر عرفان میں دراصل نہ رکنے کا نام ولایت ہے. نہیں توجہ فرما رہے. اسی سفر اطاعت, اس سفر عرفان میں نہ رکنے کا نام ولایت ہے. جہاں رک گئے وہاں آپ ولایت سے نکل گئے. پریشان ہو گئے آپ. ولایت میں ڈاکٹر صاحب رہنے کے لیے سفر عرفان رکنا نہیں چاہیے. وہ مسلسل رہے گا تو پھر ہر عمل کو طاقت ہی اسی ولایت سے ملتی ہے. اور میں یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک جملہ کہہ دوں, اگر چوٹ لگ جائے کسی کو تو معاف کیجئے گا. نماز میں علی ولی اللہ بھی وہی پڑھے جس کا نہ رکنے کا ارادہ ہو. جی سلامت ہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. جناب سیدہ سلامت ہے. جس نے کہیں سوچ رکھا ہے کہ کہیں رکنا ہے پھر وہ یہ گواہی نہ دے. ہاں اور یاد رکھنا, قبر کے اندر جہاں ہر عمل رک جائے گا نا وہاں کام اسی نہ رکنے نے آنا ہے. سلامت رہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. میں پھر اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں کہتا, میں ایک ایک لفظ کی ضمانت لے رہا ہوں. ویسے تو احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن ہر ایک کتاب تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی. آج کل کیونکہ حج کے دن چل رہے ہیں تو آقا جوادی عملی کی ایک کتاب ہے جو اسرار حج کے اوپر, جو ہمیں مارکیٹ میں آسانی سے اویلیبل ہو جائے گی. اس کے اندر بھی یہ میں نے ڈائریکٹ ریفرنس دے دیا جو فوراً آپ کو میسر ہو سکتا ہے. اس میں امام کی حدیث ہے. جس امام کے تذکرے میں بیٹھے ہو کوئی بات امام کے تذکرے سے باہر نہیں. آج میرے اسی امام کی حدیث ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے, جب کوئی بندہ مرتا ہے, دخل فی قبرہ ستۃ اسور, اس کے ساتھ اس کی قبر میں 6 صورتیں داخل ہوتی ہیں. توجہ ہے جب سب توجہ فرمائی. اس کے ساتھ اس کی قبر میں 6 صورتیں داخل ہوتی ہیں. قبر میں ایک اس کے دائیں ہوتی ہے, ایک اس کے بائیں ہوتی ہے. توجہ, ایک اس کے آگے, ایک اس کے پیچھے, ایک اس کی پائنتی, ایک اس کے سرہانے. توجہ ہے, پریشان ہو گئے آپ. 6 صورتیں اس کے ساتھ قبر میں داخل ہوتی ہیں. ایک دائیں بائیں آگے پیچھے پائنتی سرہانے. توجہ ہے, یہ 6 صورتیں داخل ہوتی ہیں. اور فرماتے ہیں جو ان میں سرہانے ہے, حیا, جو سرہانے صورت ہے نا وہ ان تمام صورتوں میں سب سے خوبصورت ہے. احسنہن وجہ, اس کا چہرہ سب سے خوبصورت ہے. وَأَطْيَبَهُنَّ الرِّيحَ, اور خوشبو بھی اس کی سب سے زیادہ ہے. صحابی نے کہا مولا ارشاد تو فرمائیے کہ وہ کون کون سی ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ 6 صورتیں موجود ہیں. امام نے فرمایا دائیں سامنے اس کا حج ہے, پائن پچھلی طرف پشت پہ اس کی زکات ہے, اور اس کی پائنتی صلہ رحمی ہے. توجہ, یہاں پہ بھی مجھے توجہ چاہیے. بس ایک جملے میں اگر آپ پیغام لے سکیں, نماز روزہ اور حج اور زکات کے ساتھ کیا ہے؟ صلہ رحمی. صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ اچھے سلوک کو. توجہ میرے دوست, رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک, صلہ رحمی کے. یہ نماز و روزہ و حج و زکات کے ہم وزن ہو کر قبر میں ساتھ ہے. قبر میں ساتھ ہے. ادھر سے اگر کوئی کسی وجہ سے
قبر حملہ کرے گی تو نماز روکے گی، ادھر سے حملہ ہوگا تو روزہ روکے گا، ادھر سے حملہ ہوگا تو زکات، ادھر سے حملہ ہوگا تو حج، ادھر سے حملہ ہوگا تو صلہ رحمی۔ توجہ اذان محترم، اور یہاں پہ امام ارشاد فرماتے ہیں توجہ 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 اذان محترم، یہ جب چاروں طرف سے حملہ اتنا شدید ہو جائے کہ یہ باقی 5 کی 5 اس حملے کو روکنے میں جب ناکام ہو جائیں گی تو یہ جو سب سے خوبصورت ہے نا اسے کہیں گی اب تو ہماری مدد کرتی ہے۔ ہائے ہائے، امام باقر کا فرمان پڑھ رہا ہوں لفظوں نہیں حرفوں کی ضمانت کے ساتھ، اب تو ہماری مدد کرے گی۔ یہ جو قبر کے حملے ہو رہے ہیں ہم تو نہیں بچا پا رہے اسے، قبر تو پہنچتی جا رہی ہے اس کے قریب، نماز و ہے طاقت تو ہے، تو ہمیں طاقتور کر، توجہ تو ہماری مدد کر، ہمیں طاقتور کر تاکہ ہم اس حملے کو روک سکیں۔ اور اب وہ جو سب سے خوبصورت ہے اور جب سب سے طیب ہے وہ ان چاروں کی مددگار بنتی ہے، اور جب وہ مددگار بن جاتی ہے پھر قبر ہلنے بھی نہیں پاتی، پھر نماز بھی طاقتور ہو جاتی ہے، روزہ بھی طاقتور ہو جاتا ہے، حج بھی طاقتور ہو جاتا ہے، زکات بھی طاقتور ہو جاتی ہے، صلہ رحمی بھی طاقتور ہو جاتی ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ جب معاملہ رک جاتا ہے اب یہ 5 کی 5 اس سے پوچھتی ہے من انت، تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے انا ولایت لآل محمد، میں 14 کی ولایت۔ اللہ اکبر، حیدر سلامت رہے جی میں سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ وہاں پہ وہ صورت کہہ رہی ہوگی میں اس گھرانے کی ولایت ہوں جو ان باقی سارے اعمال کو قوی کر رہی ہے، توجہ نہیں فرمائے، جو ان اعمال کو جہاں ان کی طاقتیں ختم ہو رہی ہیں وہ اس سے مدد مانگ رہے ہیں، اور وہ ان کو قوی کر کے اس قابل بنا رہی ہے کہ قبر کے عذاب سے بچا کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے دیں۔ یہاں فقیر ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہے، جس نے تمہارے عمل کو قبر میں طاقتور کرنا ہے اسے یہیں شامل کر کے طاقتور بنا لو۔ اللہ علی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں ضروری ہے، ائمہ کے صرف نام یاد کر لینا کافی نہیں، یا ائمہ کے طریقے پہ بتائے ہوئے صرف عبادات جنہیں ہم عبادات سمجھتے ہیں وہ عبادات کر لینا کافی نہیں، اس گھرانے کی معرفت ضروری ہے۔ ہاں، اور یہ طریقہ کار یہی ہے، بندہ جس کو جتنا جانتا ہے اس کی اتنی مانتا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ ہاں، جس کو جتنا جانتے ہیں، جس کا جتنا مرتبہ پتا ہوتا ہے اتنی اس کی مانی جاتی ہے نا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شیطان اللہ کو مانتا تو تھا، جسے تم عبادت کہتے ہو وہ سب کچھ کرتا بھی تھا۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ لیکن اسے عرفان توحید نہیں تھا کہ صرف اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کی بھی ماننی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ عرفان ضروری ہے، باہر نہیں، اس گھرانے کا عرفان ضروری ہے، اس گھرانے کی معرفت ضروری ہے۔ اسی لیے مجھے کیونکہ ایک آدھ حکم، کیونکہ مجلس کا تعلق تو میرے مولا کے ساتھ ہے، مولا کا ہی تذکرہ آپ کے سامنے امام کے فرمان پڑھتا جا رہا ہوں، لیکن ایک بیٹھے بیٹھے ایک حکم وہاں سے بھی آیا تو بس اس کا بھی رابط دیتا چلوں آپ کے سامنے
یہ معرفت جو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، توجہ اذان محترم، جہاں میرے اپنے لیے ضروری ہے وہاں میرے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ میں جانتا ہوں وہ میں اپنی نسل میں منتقل کر کے، توجہ، میں اس عرفان کو اپنی نسل میں منتقل کر کے جاؤں. اور یہ بنیاد رسول اللہ نے ڈاکٹر صاحب غدیر میں رکھ دی تھی. علی کا ولایت کا اعلان کرنے کے بعد رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرا شہر میں کہا ہوا جملہ ہے لیکن میرے موضوع سے ربط ہے اس لیے دوہرا رہا ہوں. اعلان ولایت کرنے کے بعد فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُهُ الْغَائِبُ وَوَالِدُهُ الْوَلَدُ، جو موجود ہے وہ اسے بتائے جو نہیں موجود، اور ہر باپ پر واجب ہے وہ بیٹے کو یہ ولایت بتا کے جائے. توجہ اذان محترم، ہر باپ پر واجب ہے وہ اپنے بیٹے کو یہ ولایت منتقل کر کے جائے. نسلیں پاک ہی تب رہتی ہیں جب علی ولی اللہ منتقل ہوتا ہے. علی 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 ہر وہ باپ قابل احترام ہے جو اپنی نسلوں میں یہ ولایت منتقل کر کے چلا جائے، کیونکہ نبی کی طرف سے ذمہ داری یہی ہے. وراثت، مال و دولت کی وراثت اپنی جگہ، وہ ان کی اس دنیا میں کام آئے گی. یہ ولایت کی وراثت وہ ہے جو یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام آئے گی. اس وراثت کو اپنی نسلوں میں چھوڑ کے جانا ضروری ہے. اور جس شخصیت کے ایصال ثواب کے لیے ہم بیٹھے ہیں، مجھے ایک زندگی کا وقت گزرا ان کے ساتھ، انہوں نے اسی وراثت ولایت آل محمد کو اپنی نسل میں منتقل کیا. اور مجھے باپ ہونے کا یہی حق ہے، یہی حق ہے باپ ہونے کا کہ وہ ولایت کی وراثت اپنی نسلوں میں منتقل کر کے جائے. اور پھر اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ جب تک موجود رہیں اپنے باپ کی دی ہوئی اس وراثت کو اس انداز سے سنبھالیں کہ وہ بھی روز محشر خدا کے سامنے سرخرو ہوں کہ میرے اللہ میں جن کے حوالے کر کے آیا تھا وہ اگر اس سے بڑھا نہیں سکے جہاں میں چھوڑ کے آیا تھا تو کم از کم انہوں نے وہاں ضرور رکھا ہے جہاں میں چھوڑ کے آیا تھا. اس لیے مجھے ویسے تو یقین ہے اس گھر کے بچوں پر، لیکن پھر بھی اپنے منصب کا تقاضا سمجھتے ہوئے نصیحت و وصیت کے طور پہ کہوں گا کہ جو باپ وراثت میں دے گیا کبھی اسے چھوڑنا نہیں، کبھی اسے بھولنا نہیں. ولایت علی بھی وراثت میں سفر کرتی ہے، غم حسین بھی وراثت میں. اور ہم آج جس امام کی شہادت کی مجلس میں ہیں، یہ امام تو ہر غم کا عینی گواہ ہے. اجر و کمال، اجر و کمال، اجر و کمال. مولا میں پوری ضمانت سے آپ کے سامنے جملہ کہتا ہوں، اور شاید یہ ایک جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں مصائب کے لیے یہ ایک ہی جملہ کافی ہے، کیونکہ جب اکیلے بیٹھ کر اس جملے کو سوچو گے نا تو امام کی مصیبت کا کوئی نہ کوئی پہلو تمہارے سامنے آ جائے گا. میں ضمانت سے، علمی ضمانت سے جملہ اس ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، بحیثیت عزادار کے. ویسے تو میں کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں، نہ کوئی علم رکھتا ہوں، لیکن جو کچھ پڑھا ہے ضمانت سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. کربلا سے لے کر شام تک جتنے ظلم حسین کی 4 سال کی بیٹی پہ ہوئے ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم. مولا آپ کی ہائے قبول. وہ سارے کے سارے ظلم امام باقر پر ہوئے. 57 ہجری، سن 57 ہجری میرے مولا کی دنیا میں آمد ہے. 61 ہجری میں کربلا ہے. 4 سال کی سکینہ، 4 سال کا باقر. اور چلیں امام کی زبان سے ایک روایت سنا دوں
کہ جو میری اس جملے کی دلیل بن جائے. میں نے کہا یہ جب بھی سوچو گے نا رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہوگا جو عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ جتنی مصیبتیں اس 4 سال کی شہزادی پہ آئیں اتنی مصیبتیں اس شہزادے پر آئیں. اس کی دلیل میں جملہ کہوں. میرے امام کی اپنی روایت ہے, امام خود ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے بچوں کی پیاس شام غریباں بجھ گئی, بہت سارے بچوں کی پیاس رستے میں بجھ گئی, لیکن میں اور میری پھوپھی سکینہ شام تک پیاسے چلے گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا کی ہائے قبول کرے, مولا کی ہائے قبول کرے, جناب سیدہ ماتم قبول کرے. ہم شام تک دونوں پیاسے چلے گئے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مولا آپ دونوں پانی کیوں نہیں پیتے تھے؟ امام نے کہا 2 وجہیں تھیں. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اس 4 سال کی شہزادی میری پھوپھی کی مجبوری یہ تھی کہ وہ بھی امام کی بیٹی تھی, میری مجبوری یہ تھی کہ میں بھی امام کا بیٹا تھا, اس لیے ضروری تھا جب پانی آتا ہم باقیوں کو پلاتے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب باقی بچے پی رہے تھے تو ہمارے لیے بچتا ہی نہیں تھا کہ ہم نے کوئی پانی پینا ہے. کہا دوسری وجہ مولا آپ نے فرمایا 2 وجہ اب مجھے معاف کرنا. کہا دوسری وجہ میں باقی بچے بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے, ہم پانی نہیں پی سکتے تھے. کہا مولا وہ کیا وجہ ہے؟ کہا شمر ہماری دشمنی میں ہمیں گھوڑوں کے جھوٹے برتن میں پانی دیتا تھا. اب تطہیر کے مالک کہاں, گھوڑوں کے جھوٹے برتن کہاں, ہم ان برتنوں میں پانی کیسے پیتے؟ ہم رو کے کہتے میرے اللہ جن کی محبت میں تو جنت میں شراب طہور پلائے گا, لوگ ان کو جانوروں کے جھوٹے برتن. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائے قبول کرے, جناب سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے, مولا آپ کی ہائے قبول کرے. میں ایک لفظ امام کی روایت سے, امام کے فرمان سے آپ کے سامنے پڑھتا جا رہا ہوں. فرماتے ہیں میں اور میری پھوپھی شام تک پیاسے گئے, شام تک پیاسے گئے. میرے مولا مجھے ہمت دینا میں جملہ کہہ سکوں. دوسرے شخص نے کہا مولا ہمیں پتہ چلا ہے آپ کے جسم کا بہت سارا حصہ بھی زخمی ہے, تو بعد کربلا تو ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا بظاہر جس میں اس طرح کے زخم لگے, پھر آپ کا جسم اتنا زخمی کیوں ہے؟ اب مجھے معاف کرنا, مجھے معاف کرنا. میں پھر رک کے جملہ کہہ رہا ہوں, اپنا حوصلہ بنا رہا ہوں. امام ارشاد فرماتے ہیں جب بھی شمر تازیانہ لے کر میری پھوپھی سکینہ کو مارنے آتا تھا میں سامنے کھڑا ہو جاتا تھا. کبھی میں اپنے آپ کو پھوپھی پہ گرا لیتا تھا کہ تازیانہ مجھے لگتے رہے, تازیانہ نہ مارے, اس کا آدھا تازیانہ میری پشت پہ لگتا ہے, آدھا تازیانہ میرے چہرے پہ لگتا ہے, اور میرا جسم بھی زخمی, میرا چہرہ بھی زخمی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا کی قبول کرے. بس میں سمیٹنے جا رہا ہوں اپنے بیان کو, صرف آپ سے ایک سوال کروں گا. مجھے یہ بتاؤ آج تمہارا سن کے اتنا ماتم ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ آج عزادار علی کی بیٹی کی چادر کا اترنا سنتے ہیں, ماتم کر کر کے مرنے کو آ جاتے ہیں. جس باقر نے دیکھا ہو کہ میری پھوپھیوں کے سروں سے چادر اتاری, میری دادیوں کے سروں سے چادر اتاری جا رہی ہے, جس نے زینب کے ہاتھ میں رسیاں بندھتے دیکھا ہو, جس نے علی کی بیٹیوں کو بے پلان اٹھو بے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تمہاری ہائے قبول کرے. بس ختم ہوا میرا بیان, بس ختم ہوا میرا بیان. اتنا گہرا درد تھا کربلا کا میرے اس امام کے دل میں. میں ضمانت سے کہہ رہا ہوں اگر میرے مولا کو زہر نہ دی جاتی نہ رو رو کے مر جاتا. ضمانت سے جملہ کہہ رہا ہوں, رو رو کے. ارے کبھی کتابیں اٹھا کے دیکھنا, کچھ کتابیں کچھ چیزیں مطالعہ ہوتی ہیں, کچھ حاصل مطالعہ ہوتا ہے. میں نے کتابوں میں یہ جملہ پڑھا ہے 57 سال کی عمر بوڑھا ہوتا ہے بندہ. آپ میں سے بہت سارے 57 سال کے بیٹھے, بوڑھا ہوتا ہے. چلے اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ سہارے لے کے چلے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے میرا امام اپنے بیٹوں کے سہارے لے کے چلتا, اپنے بیٹوں کے سہارے لے کے چلتا تھا, تو ہر وقت یہی زبان سے صدا ہوتی تھی, ہائے ردا,
ہائے کربلا، ہائے شام، ہر وقت یہ کہہ کہ میرا مولا روتا رہتا تھا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جوانی میں ضعیفی آ گئی تھی۔ ارے جس نے اپنے باپ کو 34 سال خون روتے ہوئے دیکھا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اس کا کیا حال ہوا ہوگا زندگی میں؟ اسے ضرورت تھی زہر دینے کی، زہر دینے کی نہیں عزیزان محترم، ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی زہر دیا گیا۔ اور میں نے آج سے پہلے یہ جملہ ممبر پہ نہیں پڑھا، آج پڑھنے جا رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، کوئی مطالعہ ہوتا ہے، کوئی حاصل مطالعہ ہوتا ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے ذاکرین وائزین سے، حوصلہ کر لو، جملہ اگلا سخت ہے۔ ذاکرین وائزین سے سن رکھا ہے نا، کسی امام کو انگوروں میں زہر دی گئی، کسی کو پانی میں شربت میں زہر ملا کر، ایسا ہے یا نہیں؟ جو زہر میرے مولا کو دی گئی، میرے مولا مجھے ہمت دینا، وہ اتنی ظالم زہر تھی کہ اگر کسی پھل کو لگاتے تھے وہ پھل پھٹ جاتا، اجرکم اللہ، وہ پھل وہیں پہ پھٹ جاتا تھا، اور اگر اس کا ایک قطرہ پانی میں ڈالتے تھے تو پانی جلنے لگتا تھا، پانی ابلنے لگتا تھا، جس سے محسوس ہو جاتا تھا کہ اس کے اندر کچھ ملایا گیا ہے۔ تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ زہر نہ کسی پھل میں دی جا سکتی ہے، نہ کسی پانی میں ملا کے دی جا سکتی ہے، زہر اتنا ظالم تھا کہ اس کا قطرہ دور کی بات ہے، سوئی کو ڈبو کر صرف سوئی کا وہ کونا، وہ نوک اگر کسی جانور کے جسم پہ لگا دی جائے تو وہ جانور اس زہر کو برداشت نہیں کرے گا، اس کا جسم کٹ کٹ کے گرنا شروع ہو جائے گا۔ وہ زہر ایک گھوڑے کی زین میں بھری گئی اور میرے امام کو زبردستی اس گھوڑے پہ بٹھایا گیا۔ ادھر سے امام کا جسم مس ہونا تھا، وہ زہر جسم میں سرایت کر گئی، امام کی آنکھوں سے خون آیا، امام کے ہاتھوں سے خون آیا، امام کے پاؤں سے خون آیا۔ اب مجھے معاف کرنا، امام کا جسم کٹ کٹ کے گرنے لگا۔ امام صادق کہتے ہیں مجھے اپنے بابا کا جنازہ سمیٹنا پڑ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے میرے مولا فرماتے ہیں میرے بابا کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے، مجھے جنازے کے لیے بابا کا جسم سمیٹنا پڑا، لیکن اب مجھے معاف کرنا، لیکن میرے امام کا غسل بھی ہوا، میرے امام کا کفن بھی ہوا۔ اور امام صادق فرماتے ہیں جو اتنی مشکل میں تھا نا، اللہ جانے کتنی چادروں میں کفن دیا، جب میں نے اپنے بابا کو قبر میں لٹھایا نا تو اپنی اتنی تکلیف کے باوجود میرے بابا کے لب ہل رہے تھے۔ امام صادق کہتے ہیں میں نے کان لگا کے سنا تو میرے بابا رو کے کہہ رہے تھے دادا حسین مجھے معاف کرنا، اور دادا مجھے غسل بھی مل گیا، اور مجھے کفن بھی مل گیا، دادا میرا بابا بھی موجود تھا اور میں بھی موجود تھا، لیکن آپ کا جنازہ 3 دن کربلا کے صحرا میں نہ غسل دیا جا سکا نہ کفن دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ